Faruqi! 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 Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ حمایدین شہر اور قائد کے شہر خیرپور کے غیور بہادر باوفا نڈر بے باک بے خوف دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس جو دفاع صحابہ کے عنوان سے معلوم ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ کانفرنس تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اگرچہ قائد محترم فخر اہل سنت عالم اسلام کی عظیم شخصیت مناظر اسلام میرے اور آپ سب کے مربی اور محسن حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن دشمن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج حضرت کی غیر موجودگی میں بھی ادارہ بھی چل رہا ہے کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں جماعت کا کام بھی چل رہا ہے اور لوگوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے یہ اس بات کا کھلا اور واضح ثبوت ہے کہ دشمن جتنے بھی حربے آزمائے گا ناکام ہو جائے گا حق ہمیشہ غالب تھا غالب ہے اور غالب رہے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میں سب سے پہلے ادارے کے منتظمین ادارے کے محتمم اور سندھ کی جماعت تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد میں بڑی محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں آج اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے انشاءاللہ العزیز اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ
یہ باطل کے لیے درد سر تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اصحاب رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اصحاب رسول پر حملہ کرنے والے یہ بات ذہنوں میں رکھے، یہ حملہ ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ صحابہ پر حملہ قرآن حکیم پر حملہ ہے، اور صحابہ پر حملہ اللہ کی ذات پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ ہے، صحابہ کرام پر حملہ پورے اسلام پر حملہ ہے، اور صحابہ کا دفاع پورے قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع سارے دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اللہ کی وحدانیت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع نماز کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع روزے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حج کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع کلمے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع زکوٰۃ کا دفاع ہے۔ دفاع صحابہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، دفاع صحابہ میرے رب کی سنت ہے، دفاع صحابہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دفاع صحابہ علماء کرام، مفتیان اعظام، مشائخ اعظام، محدثین، مفسرین، مبلغین، محققین کا محبوب ترین مشغلہ اور شغل رہا ہے۔ ہم نے دفاع صحابہ کوئی مذاق سمجھ کر شروع نہیں کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دفاع کرنے میں ہمیشہ ضرب لگا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دفاع کرنے والے کو ہمیشہ مارا جاتا ہے، ہمارے علم میں ہے دفاع کرنے والے کے راستے روکے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے چوکیدار کی آوازیں کسی جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے چوکیدار کو گولیاں ماری جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے دفاع کرنے والے محافظ کو، فوجی کو، سپاہی کو، پولیس والے کو، رینجرز والے کو، آرمی والے کو، اس کے راستوں کو روکا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا کے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، مفادات کے لیے نہیں، دین کی بقا کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے اس راستے پر چلے ہیں، مذاق سمجھ کر نہیں آئے ہیں، حق نواز کے وجود کو کٹتے ہوئے دیکھ کر اس میدان میں قدم رکھا ہے، ایثار کی جوانی کو اظہار ہوتے ہوئے دیکھ کر اس راستے میں قدم رکھا ہے۔ زہراباد فاروقی جیسے مورخ کو بم دھماکوں میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اس راستے میں قدم رکھا ہے، اعظم طارق جیسے جرنیل کو قربان ہوتے ہوئے 40 گولیوں کے زخم سہ کر جان دے کر اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی ہاں، عبدالغفور ندیم، الیاس زبیر، احمد بخش ایڈوکیٹ، علامہ علی شیر حیدری شہید کے لاشوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے۔ جی ہاں، اس عنوان کو مذاق سمجھ کے شروع نہیں کیا تھا، لاؤبالی پن میں شروع نہیں کیا تھا، جذباتی طور پہ اس راستے کا انتخاب نہیں کیا تھا، سوچ سمجھ کے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ اس راستے پر چلنا عبادت سمجھتے ہیں، اس راستے پر چلنا دین کی حفاظت سمجھتے ہیں، دفاع صحابہ کرنا پورے اسلام کو بچانا سمجھتے ہیں، اس
اس لیے اس راستے پر نکل پڑے ہیں اگرچہ آج بھی چھوٹے چھوٹے شہیدوں کے یتیم بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، آج بھی جوانوں کی جوان بیواؤں کی بیوگی پر نظر ڈالتے ہیں، اگرچہ بوڑھے والدین کو جوان بچوں کی جدائی کا صدمہ سہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ آج بھی نوجوانوں کو اپنے بھائیوں کی جدائی کا صدمہ سہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک تاریخ ہے، ایک تسلسل ہے، یہ سب دیکھا ہے، دیکھ چکے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ دشمنوں، ظالموں، اپنوں، بیگانوں، تاجروں، مزدوروں، ملازموں، دانشوروں، پروفیسروں، ادیبوں، محققوں، رب عزت جلال کی قسم ہے، یہ فیصلہ کروا چکے ہیں، ماؤں سے دودھ بخشوا چکے ہیں،